الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم اساتذہ کرام و حاضرین جلسہ اور ہماری پیاری بہنوں، آج کی اس پر رونق اور بابرکت جلسے میں قرآن حکیم کے متعلق کچھ لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح صحیح کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین کرام، قرآن حکیم خدا تعالیٰ کی وَلَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالْ کتاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں نازل ہوئی، اور 1450 سال گزر جانے کے بعد بھی پورے وثوق اور یقین کے ساتھ آج بھی قرآن کریم انہی الفاظ و خصوصیات کے ساتھ موجود ہے۔ قرآن کریم اس قوم کے درمیان نازل ہوا جنہوں نے قرآن اور احکام کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے مشن میں ناکام رہے۔ قرآن کریم اس زمانے میں نازل ہوا جبکہ ملک عرب میں فصیح و بلیغ شعراء کے اشعار کا ڈنکا بج رہا تھا، لیکن باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے فصیح و بلیغ الفاظ نازل فرمائے کہ ان شعراء کی فصاحت و بلاغت چکنا چور ہو گئی۔ شاعر کہتا ہے، بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، آندھیوں خود آزما لو سامنے میدان ہے۔ معزز سامعین، قرآن کیا ہے؟ قرآن منزل من السماء ہے، قرآن سب کتابوں سے افضل ہے، قرآن عظیم الشان کتاب ہے، قرآن زندہ جاوید کتاب ہے، قرآن معجزاتی کتاب ہے، قرآن برحق کتاب ہے، قرآن کتاب مقدس ہے، قرآن کتاب حکمت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن آخری کتاب ہے، قرآن کتاب امن و عافیت ہے، قرآن کتاب محفوظ ہے۔ ہر جویا حق کے لیے قرآن کریم کا فیض آج بھی زندہ ہے، اسی لیے میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتی ہوں، قرآن سراپا معجزہ ہے، قرآن سرچشمہ راحت ہے، قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، قرآن مشعل راہ ہے، قرآن مظاہر قدرت ہے، قرآن مینار نور ہے، قرآن بے مثال ہے، قرآن کلام ربانی ہے، قرآن ہدایت کی کنجی ہے، قرآن قرب خداوندی کا زینہ ہے۔ قرآن کریم کا ہر لفظ پاکیزہ اور دل لبھانے والا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کو بار بار پڑھنے کے باوجود بھی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، خالق ارض و سما کا آخری فرمان ہے۔ اس صحیفوں میں الگ الگ ہی شان ہے، اس صحیفوں میں الگ الگ ہی شان ہے، اس کے ایک ایک نقطے میں عرفاں ہی عرفاں ہے۔ سامعین باتمکین، کیا اب قرآن کریم کو صرف پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہ قرآن کریم کو ترتیل یعنی تجوید کے ساتھ پڑھو۔ اب تجوید کیا ہے؟ اس تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ما ہوا ترتیل، ترتیل کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف کہ قرآن کریم کو اس کے تمام مخارج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، خواہ وہ صفات لازمہ ہو یا صفات عارضہ ہو، اس کا نام ہے ترتیل۔ اور وقف کی جگہوں کو جاننا کہ کہاں پر اور کس طرح سے رکنا ہے۔ حق نے رتلناہ ترتیلا کہا قرآن میں، حق نے رتلناہ ترتیلا کہا قرآن میں، رتل القرآن کی بھی ساتھ ہی تاکید ہے، حکم ربانی ہے، یا ایھا المجودون کہ قرآن کریم کو تم تجوید کے ساتھ پڑھو۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ تجوید سے بڑھ جاتی ہے قرآن کی زینت، تجوید سے بڑھ جاتی ہے قرآن کی زینت، قرآن مزین کریں ہو جائیں گے ذیشان۔ یقیناً قرآن کا حسن ہے تجوید،
قرآن کا زیور ہے تجوید، قرآن کا اعجاز ہے تجوید، قرآن کی رونق ہے تجوید، قرآن کی شان ہے تجوید، قرآن کی چاشنی ہے تجوید، قرآن کا پیغام ہے تجوید، قرآن کا حکم ہے جوید جوید، قرآن کی خوشبو ہے تجوید سے وابستہ، قرآن کی تلاوت ہے تجوید سے تابندہ، قرآن کی حلاوت ہے تجوید سے دو بالا، قرآن کا حسن ہے تجوید میں پوشیدہ، قرآن کی تازگی ہے تجوید سے پائندہ، زیور و زینت یہی تجوید ہے قرآن کی، زیور و زینت یہی تجوید ہے قرآن کی، بالیقین نازل ہوا قرآن با تجوید ہے، تارک تجوید پہ لعنت خدا کی آئی ہے، تارک تجوید پہ لعنت خدا کی آئی ہے، قول پیغمبر بھی اس کی کر رہا تائید ہے۔ علامہ جزری رحمہ اللہ بھی اس تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمُ اللَّازِمُ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمُ اللَّازِمُ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمُ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَهُ أَنزَلَ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا۔ سامعین، حبیب نے اپنے حبیب کو اپنے کلام محبوب میں تعجیل سے منع فرمایا ہے، ارشاد ربانی ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن کی تلاوت فرمایا ٹھہر ٹھہر کر، جبرائیل امین نے پڑھا رک رک کر، رسول امی نے قرات فرمایا بنا بنا کر، قرآن نے قرات کیا سنبھال سنبھال کر، حفاظ نے سنایا قلوب کو لبھا لبھا کر، تب کہیں طبع انسانی نے سنا جھوم جھوم کر۔ اے حامل قرآن، تم بھی قرآن کریم کو پڑھو ٹھہر ٹھہر کر۔ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رضا الہی کے اس راز کو افشا کر دیا ہے کہ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھو، صاحب کتاب تمہیں محبوب رکھے گا۔ قرآنی حقوق کو پامال کرنے والے بھی سن لیں، قرآن کا حق یہ نہیں ہے کہ صرف اسے ریشمی جزدان میں رکھا جائے، قرآن کا حق یہ نہیں کہ اسے صرف جہیز میں دیا جائے، قرآن کا حق یہ نہیں ہے کہ صرف نزاع کے وقت سرہانے رکھا جائے، قرآن کا حق یہ نہیں ہے کہ صرف نئی دکانوں میں تلاوت کی جائے، قرآن کا حق یہ نہیں ہے کہ صرف جھاڑ پھونک کے لیے مخصوص کر دیا جائے، قرآن کا حق یہ نہیں ہے کہ صرف عدالتوں میں پیش کیا جائے، قرآن کا حق یہ نہیں ہے کہ صرف پریشانیوں کے وقت فال نکالا جائے، قرآن کا حق یہ نہیں ہے کہ صرف طاقوں کی زینت بنائی جائے۔ ہائے افسوس کہ قرآن ہم سے چھوٹ گیا، ہائے افسوس کہ قرآن ہم سے چھوٹ گیا، عیش میں دامن ایمان ہم سے چھوٹ گیا، مل رہی ہے ہمیں اپنے گناہوں کی سزا، مل رہی ہے ہمیں اپنے گناہوں کی سزا، دوستو حشر کا دامن ہم سے چھوٹ گیا۔ ایک مرتبہ پھر میں اپنے استاذ محترم رئیس الجامعہ دامت برکاتہم کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہوں گی کہ اسی قرآنی حقوق کے مد نظر ہمارے مشفق و مربی استاذ محترم حضرت رئیس الجامعہ دامت برکاتہم نے بڑی ہی عرقریزی اور جافشانی کے ساتھ مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ جامعہ فرقانیہ سبیل السلام کو قائم کیا۔ آپ کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ امت مسلمہ کی تمام بیٹیاں قرآن کریم کو صحیح پڑھ سکیں اور اس کی اشاعت کر سکیں۔ آپ ہمیشہ اسی درد اور فکر میں ڈوبے رہتے ہیں کہ کس طرح سے امت مسلمہ کا ہر کس و ناقص کما حق قرآن کریم کا تالی اور قاری بن جائے اور پورے عالم میں اس کا فیض عام و تام ہو جائے۔ اور آپ علامہ اقبال کے اس شعر کو لے کر ہمیشہ درد اور کرب میں جیتے ہیں کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ متعنا اللہ بعلومہ وانفعنا بطول حیاتی۔ اللہ پاک حضرت والا کے سائے شفقت کو، سائے محبت کو ہم سبوں کے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے، آمین۔ پھلا پھولا رہے یارب چمن تیری امیدوں کا، پھلا پھولا رہے یارب چمن تیری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے تو نے پالے ہیں۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم صحیح پڑھنے اور پڑھانے والے کے زمرے میں شامل فرمائے، اور ڈرنے کا مقام ہے
کہ کہیں ہم اس آیت کے مصداق نہ بن جائیں۔ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے استاذ محترم کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ دنیا نے دی کو بھلا رکھا ہے، دنیا نے دی کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر، اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کو کھلا رکھا ہے۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمہ کو مسلمہ کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔